درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمال حجت الاسلام، کمال مفتی اعظم۔ جمال حجت الاسلام، کمال مفتی اعظم، یہ دونوں مل کے صورت بنتی ہے تاج شریعت۔ آپ اتنے خاموش ہو جائیں گے تو مزہ نہیں آئے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ بلاؤ گے تو ہم بولیں گے، اور آپ جاؤ گے سلام ہی پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں، میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن تھوڑا یہ رشتہ محبت کو جس طرح نبھے گا، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ آپ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ عرض کیا کہ جمال حجت الاسلام، کمال مفتی اعظم، یعنی اگر حجت الاسلام کا جمال اور مفتی عالم کا کمال، مفتی عالم کا کمال کیا ہے معلوم ہے؟ مفتی عالم کا کمال یہ ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہی ان کو ولی کی بشارت دی۔ ان کے پیر نے پیدا ہوتے ہی بشارت دے دی تھی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں یہ میرا بچہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس سے فیض اٹھانے میں کمی نہ کرو، اس سے فیض اٹھاؤ۔ جمال حجت الاسلام، کمال مفتی اعظم، یہ دونوں مل کے صورت بنتی ہے تاج شریعت۔ دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو حضور تاج الشریعہ کی شکل بنتی ہے۔ شکل کیسے بنتی ہے؟ اگر آپ کو حجت الاسلام کی خوبصورتی دیکھنا ہے تو جب تاج الشریعہ لیلونگ میں ایئرپورٹ سے جہاز سے کے گیٹ سے باہر آتے ہو، اس وقت کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو کہ حضور تاج الشریعہ جب گیٹ سے ایئرپورٹ پہ گیٹ سے پلین کے گیٹ سے باہر نکلتے تھے، اور کبھی آپ کے امامہ شریف کے ساتھ جو چشمہ بنا ہوتا تھا، لگا ہوتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بادل سے چاند نکلا۔ بہت لوگوں کو دیکھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو حضور تاج الشریعہ کے چہرے پر خوبصورتی، جو رونق، جو دلکشی، جو جاذبیت، جو چاشنی، جو لذت سرکار حضور تاج الشریعہ کے چہرے میں محسوس ہوتی ہے، وہ کسی بندے میں نظر نہیں آتی، کسی بندے میں نظر نہیں آتی۔ اور ہم نے تو حضرت کے ساتھ الحمدللہ طواف بھی کیا۔ طواف کعبہ میں حضرت کا کبھی دائیں بازو پکڑ لوں، کبھی بائیں بازو پکڑ لوں، اور خالد مرجی غالباً پاکستان کے، وہ بھی ساتھ میں تھے، وہ کبھی ادھر آئے کبھی ادھر چلے جائیں، ہم دونوں آدمی حضرت کو طواف کرا رہے ہیں۔ اتنے میں بڑے بڑے لوگ جو نہ جانے کہاں کہاں سے آئے پوچھتے تھے من هذا الشیخ، یہ کون شیخ؟ ہم شیخ کی بات نہیں کر رہے، ہمارے بھی شیخ الحمدللہ، مگر آپ کے تو سب سے زیادہ خاص ہے شیخ۔ پوچھتے تھے من هذا الشیخ، سوچ میں پڑ جاتا تھا یہ تو مکہ شریف ہے، حرم شریف ہے، پوری دنیا سے لوگ عمرہ اور حج کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی کسی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہے، خالی ایک تاج الشریعہ سبحان اللہ طواف کرتے ہیں تو ادھر سے کوئی آ رہا ہے پیشانی چوم کے بھاگ رہا ہے، ادھر سے کسی نے دیکھا تو کرتا پکڑ کے چوم کے چلا گیا، کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا تو امامے پہ ہاتھ رکھ کے چومتا ہوا چلا گیا۔ یہ دیوانگی، یہ وابستگی، یہ جوش، یہ محبت اللہ نے حضور تاج الشریعہ کو ایسے عطا کی کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی تاج الشریعہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے جو کسی کو عزت نہ ملے، جو کسی کو عزت نہ ملے۔ کیا بیان کروں، حضور تاج الشریعہ جب ایک مرتبہ غالباً ڈاکٹر صاحب کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ابھی فی الحال، جو انڈیا سے تھے، وہ پوری فیملی حضور کے ساتھ طواف کر رہی، حضرت ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے، اچانک حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب مجھے حجر اسود چومنا ہے۔ نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے
کہ حضرت کو سننا ہے. ڈاکٹر صاحب کے پسینے چھوٹ گئے. یا اللہ اتنی بھیڑ اور وہ بھی ویل چیئر پر. حضور تشریف فرمائے. اللہ میرا پستان کہتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے نہیں بلکہ حجر اسود نے خود بلایا. مجھے بھی بوسہ دے دو تاکہ رسول اللہ کی کامل سنت ادا ہو جائے. حضور تاج الشریعہ نے ادھر خواہش کی. پورا مجمع ایک دائیں طرف کھڑا ہو گیا, ایک اس طرف کھڑا ہو گیا, اور حضور تاج الشریعہ ویل چیئر سے حجر اسود کے قریب پہنچے اور اپنے لبوں سے حجر اسود کو چوما. چوم کر کے واپس آئے. پھر مجمع سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ وہ ہے حضور تاج الشریعہ. معمولی شخصیت کا ذکر نہیں کر رہے. ہمارے دل سے پوچھو حضور تاج الشریعہ کیا ہے. ایسے ہی ہر اس دل سے پوچھو جس دل میں حضور تاج الشریعہ کی محبت موجود ہے. اللہ الصمد. جنازے کے وقت ہم لوگ خیر دور رہ گئے تھے لیکن پورا قافلہ عجیب سوگوار منظر تھا. ایک دم لگ بھگ ہم لوگ مراد آباد پہنچ گئے تھے. میں نے جنید کو جگایا. میں نے کہا جنید دیکھو تو صحیح کتنی بھیڑ چل رہی ہے. اتنی بھیڑ مراد آباد سے لے کر کے بریلی تک. ایسی بھیڑ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. ایسی بھیڑ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک زمانے میں مسلم پرسن اللہ کے دور میں ہندوستان کے اندر عبید اللہ کے ساتھ میں بہت پروگرام ہوتے تھے. اس زمانے میں وہ ٹھیک ٹھاک آدمی تھا اور اس کی محفل میں اس دور میں تقریباً 10 سے 12 لاکھ کا مجمع موجود ہوتا تھا. کئی جگہوں پر اس کے ساتھ میں نے یہ اس وقت جو جوشیلی منقب جوشیل اشعار ہوتے تھے میں نے پڑھی. توحید کا ڈنکا ہم عالم میں بجا دیں گے, بت خانوں کی دیواریں ہم جڑ سے مٹا دیں گے. پہلے میں یہ پڑھتا تھا, اس کے بعد عبید اللہ خان کی تقریر ہوتی تھی. 12-10 لاکھ کا مجمع دیکھا مگر باہر حضور تاج الشریعہ. باہر حضور تاج الشریعہ. یقین جانو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بریلی میں پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہ تھی. اللہ الصمد. نہ کوئی موبائل, نہ کوئی انٹرنیٹ, نہ کوئی ٹی وی, نہ کوئی ویڈیو, کچھ بھی نہیں. مگر جو اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ مخلوق اس بندے کی طرف خود بخود کھینچی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ تو ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضور تاج الشریعہ ہمارے درمیان میں آئے. کبھی ہم نے ہاتھ دابے, کبھی ہم نے پاؤں دابے, کبھی ہم نے سر پہ تیل لگایا, کبھی کچھ کیا, کبھی کچھ کیا. ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ والوں کی اس خدمت کا صلہ ہمیں کیا ملے گا. اللہ الصمد. میری نظر میں پیارے آقا کی ایک حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت کی طرف جائیں گے اور جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے. جہنموں کی صف ایک طرف, جنتیوں کی صف ایک طرف ہو. جب جنتی جانے لگیں گے تو جہنمیوں کی صف میں سے ایک شخص ایک جنتی کو پکارے گا, اے فلاں تم جنت میں جا رہے ہو, اما تعرفنی انی سقیتک شربتا, کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں ہو کہ میں نے دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پانی پلایا تھا. اللہ بڑا زور سے یاد, ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. اللہ الصمد. اللہ پوچھے گا اے بندے یہ جہنمی کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ جنتی کہے گا پروردگار یہ کہہ رہا ہے تم اکیلے جنت میں جا رہے ہو حالانکہ میں نے تمہیں دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. رب کی رحمت جوش پر آئے گی اور اس جنتی سے کہا جائے گا جا تمہیں اختیار ہے اس جہنمی کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں. جب ایک مرتبہ کسی اللہ والے کو پانی پلا دو تو جہنم سے نکال کر اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. سبحان اللہ. تو ہم تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں, ہم تو سینہ تان کے کہتے ہیں, اور ہم تو اپنے اوپر ناز کر کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں بیٹھے بھی ہیں, ان سے گفتگو بھی کی ہے, ان کی دستبوسی بھی کی ہے. کل جب غوث پاک پکاریں گے اے قادریو کہاں ہو ادھر آ جاؤ,
ایک بات یاد آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت پہنچے بغداد شریف. حضرت کہاں پہنچے؟ حضرت بولو نا. اللہ سب کو پہنچائے. آمین. بغداد شریف پہنچے. قادریوں کے آقا جہاں جلوہ فرمائے. سبحان اللہ. قادریوں کے آقا جہاں جلوہ فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کیا دربار ہے. سبحان اللہ. کیا دربار ہے. سرکار حضور تاج الشریعہ صرف 4 دن کے لیے بغداد شریف پہنچے. حضرت مولانا انیس عالم اسماعیل سیوانی اس وقت سرطان یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے بغداد میں. ان کو معلوم ہوا کہ حضور تشریف لائے تو ملاقات کرنے کے لیے گئے. حضرت سے بات چیت ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ مجھے کچھ کتابیں چاہیے. یہاں جب بتاتے ہیں مولانا انیس عالم سیوانی انہوں نے ایک پورا مضمون لکھا اس پر کہ جیسے میں حضرت کو مارکیٹ لے کے گیا تو مارکیٹ کے جتنے لوگ تھے سب نے حضرت کو گھیر لیا. سبوں نے حضرت کو من هذا الشيخ. تو انیس عالم صاحب کہنے لگے میں تھک گیا جواب دیتے دیتے. میں نے کہا یار چپ رہو بس تم چہرے کی زیارت کرو. سبحان اللہ. چپ رہو چہرے کی زیارت کرو. اور میں 100 کے قریب کتابیں حضرت نے خریدی. میں پریشان کی اتنی زیادہ کتابیں تو کسٹم والے پریشان کریں گے یہاں سے لوگ لے نہیں جانے دیں گے. حضرت نے 100 کے قریب کتابیں خریدی. پھر حضرت نے خواہش کی کہ میں یہاں کے جو سنی علماء ہیں ان کا ذرا مزاج جاننا چاہتا ہوں. اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو مولانا انیس عالم کہنے کے تو یہ چاہتا تھا کہ حضور کی ملاقات یہاں کے سنی علماء سے کرائی جائے. صدام یونیورسٹی کے ڈاکٹر حضرت سیدنا الشیخ السعید غالباً وہ بھی زندہ بھی ہے یا نہیں اللہ ان کی عمر کو لمبا فرمائے. جو چانسلر ہیں صدام یونیورسٹی کے شیخ ہیں بہت بڑے شیخ. مگر جب حضرت سے ملاقات کی تو پانی پانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہندوستان والوں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں بغداد شریف کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ سید الشیخ السعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ وہ وہاں کے صدام یونیورسٹی کے شیخ ہیں. شیخ الجامعہ جن کو کہنے شیخ. بات چلتی رہی. بڑے متاثر ہوئے. پھر چلے گئے اپنے یہاں مگر ان کو چین نہ آیا. پھر واپس آ جائے. پھر جائیں حضرت ایک ہوٹل میں قیام فرماتے جائیں اور واپس آ جائیں جائیں اور واپس آ جائیں. اور حضرت کی جو عربی ٹون تھی نا سبحان اللہ. اب یقین کرو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کیا کوئی عرب گفتگو کرے گا. ایسی گفتگو اور ایسی معرکت الارا اور ایسی ٹھوس ایسی مدلل گفتگو فرماتے تھے کہ اہل عرب اش اش کر کے دیکھتے تھے کہ ہادا ہندی یہ ہندی ہے کیسے کہہ سکتے ہو اسے ہندی. الشیخ سعید نے جب گفتگو شروع کی تو اس میں ازہری کا لفظ آیا تو حضرت کا جملہ یاد کریں تاریخی جملہ فرماتے ہیں لا افتخر علی الازہری بل افتخر علی القادری. اے شیخ سعید سنو مجھے ازہری ہونے پر فخر نہیں ہے بلکہ قادری ہونے پر مجھے فخر ہے. اس لیے مجھے وہ قادری کہے یہ مجھے زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی مجھے ازہری. تبھی حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا. اختر قادری خلد میں چل دیا. خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے. آپ کو قادری آستانے تک کس نے پہنچایا؟ سبحان اللہ. قادری آستانے تک کس نے پہنچایا؟ میں کیا کہہ رہا تھا کہ قیامت میں جب پکارا جائے گا اے قادریوں کہاں ہو ادھر آ جاؤ. کیا کہا گا؟ یہ ایسے نہیں کہ آپ کو چل لفظ دیے یوم ندعو کل اناس بامامہ. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. جس کے امام تاج الشریعہ ہوں گے تو تاج الشریعہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. جس کے امام حضور مفتی اعظم ہند ہوں گے حضور مفتی اعظم کا نام لے کر اسے پکارا جائے گا. جس کے امام حجت الاسلام ہوں گے حجت الاسلام کے نام سے انہیں پکارا
جائے گا، اور جس کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہوں گے اس کو اسی کے نام سے پکارا جائے گا۔ جب پکارا جائے گا اے قادریوں ادھر آؤ، تب حضور تاج الشریعہ کہیں گے کہاں ہو میرے غلام؟ تم مایوس ہو رہے ہو، ارے معیشت کی گرمی سے تپش میں کیوں اپنے آپ کو جھلکا رہے ہو؟ آؤ ادھر، سائے قادری کھل چکا ہے، آؤ ادھر، دامن غوث اعظم تمہیں پکار رہا ہے۔ سارے دوڑتے ہوئے تاج الشریعہ کے دامن سے لپٹ جائیں گے، تاج الشریعہ مفتی اعظم تک لے جائیں گے، مفتی اعظم اعلیٰ حضرت تک لے جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت ہمیں غوث اعظم کے دامن میں ڈال دیں گے، اور جب ہم غوث اعظم کے دامن میں چلے جائیں گے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ استاد زمن حسن سبحان برادر اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی زمانے میں دو شاعر ایسے تھے کہ اعلیٰ حضرت ان کی شاعری سنتے تھے، ایک حضرت مولانا کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے استاد زمن حضرت علامہ حسن رضی اللہ عنہ۔ استاد زمن فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے۔ اب ظاہر ہے صدر قیامت کے سپاہی، وہاں تو سپاہی ایسے تو نہیں ہوں گے جیسے یہاں پہ، وہاں تو یہ ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، منہ پہ مہریں لگا دی جائیں گی۔ وہاں نہ کوئی مورچے کام آئیں گے، نہ کوئی بلیک جھنڈیاں کام آئیں گی، اور نہ کوئی تحریک کام آئے گی، سب بند ہو جائے گا۔ ایک ایک عضو ہمارا جواب دے گا ہم نے کیا کیا، ایک ایک عضو یاد رکھنا، مرنا سب کو ہے اور سبھی قبر کے اندر جائیں گے، سب کو جانا ہے، اور سب کو رب کے حضور اپنا اپنا حساب دینا ہے، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، مسلمان ہے، سب کو دینا ہے مسلمانوں کی کف، سب کو جواب دینا پڑے گا۔ مگر باہر علامہ استاد زمن فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی مجرم نظر آئے پکڑ لیا، یہ مجرم آئے پکڑ لیا، وہ مجرم آئے پکڑ لیا، پکڑ رہے، مگر اہل سنت سبحان اللہ، اس لیے میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت، اہل سنت الحمدللہ۔ میں نے ایک شعر میں کہا تھا اور بہت پیارا شعر تھا میرا، نہیں ہے فکر ہمیں ہم ہیں اولیاء والے، رفیق بھائی سنیے، نہیں ہے فکر ہمیں ہم ہیں اولیاء والے، ارے گناہ گار کو کوئی تو بخشوا نہیں کرتا، کوئی تو بخشوا، ہم تو اوپر بہت دور بات ہے، اوپر تو جو ہیں وہ ہیں سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت کو یہ وطیرہ حاصل ہے کہ اس امت میں ایسے ایسے اولیاء کاملین اللہ نے پیدا فرمائے ہیں کہ جن کے صدقے میں آدھی امت بخشی جائے گی، ادھر بھی آدھی امت بخشی دی جائے گی۔ یہ بھی فرمان سنا ہے تو ویسے قلبی کے حکم پر آدھی امت بخشی جائے گی، غوث اعظم کے فضل سے آدھی امت بخشی۔ یہ تو صرف دو دکھائے ہم نے آپ کو، دو دکھائے آپ کو۔ آؤ حضور تاج الشریعہ، تمہیں کیا پتا کہ حضور تاج الشریعہ کیا ہے؟ غالباً حضور تاج الشریعہ کو صرف ہم نے یہ دیکھا رہے یار وہ بریلی شریف تو مولانا صاحب آئے، ٹھیک ہے چلو آئے، جس کی جو نصیب میں تھا میرا، جو ہاتھ ملنے والے آج بھی ہاتھ مل رہے ہیں اور ملتے رہے۔ حضور تاج الشریعہ ایک مرید تھے کشمیر میں، کشمیر میں ان کے لڑکے پر جنات کا اثر ہو گیا، ان کے لڑکے پر کیا ہوا؟ جنات تو بے قابو، 4-6 آدمی بھی پکڑے تو بے قابو آدمی ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے پریشان کیا کروں تو کیا کروں، تو جب وہ جنات نے ہلچل مچائی اس کے جسم پر، وہ غصے میں کھڑا ہو گیا، ٹاٹا اس نے کہا تجھے پتا ہے میں میری سرپرستی کون کرتے ہیں؟ میرے سرپرست حضور تاج الشریعہ ہے۔ اللہ سمجھ، جیسے یہ کہا
تو اس لڑکے جس پر اثر تھا جن کا، وہ دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب کے بازو میں حضور تاج الشریعہ کھڑے، اور ہاتھ جوڑتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ تمہارے سرپرست تاج الشریعہ، ارے جس کے سرپرست تاج الشریعہ ہو اسے کوئی دن تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ فوراً وہ جنات طرف ہو گیا۔ اب اس لڑکے نے دل کری کہ جو تمہارے پیر ہیں میں انہی سے مرید ہونا چاہتا ہوں، چلو بریلی آئے۔ جب بریلی آئے تو لڑکے نے کہا کہ پہلے میں دیکھوں گا کہ تمہارے شیخ ہے کون، دیکھوں گا میں تمہارے پیر ہیں کون۔ تو جب اس نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، کہا ہاں یہ وہی ہے جو اس دن مجھے بچانے کے لیے آئے، یہ وہی ہے جو اس دن مجھے بچانے کے لیے آئے تھے۔ مرید ہوئے، شجرہ لیا اور پھر واپس چلے گئے۔ واقعات یہ بیان کروں نا جناتوں والے تو میں سمجھتا ہوں 2-3 گھنٹہ تو میں نکال لوں گا۔ ہبلی کے اندر ایک صاحب تھے بڑے مالدار، ہبلی کرناٹک میں بہت مالدار تھے، ایک بہترین مکان خریدا ہوا، عالیشان بلڈنگ، مگر وہاں جب اندر گئے رہنے کے لیے ایک عجیب طوفان، ایک عجیب آندھی، اور پورا چاروں طرف سارا علاقہ خاموش، مگر اس گھر میں ایسا لگے کہ جیسے آندھی چل رہی ہے، جیسے طوفان آ رہا ہو۔ بیچارہ گھبرا کے واپس آ گیا، حالانکہ اس زمانے میں کروڑوں روپے کا مکان تھا، کروڑوں روپے کا مکان۔ پریشان کہ کیا کروں، یہ بابا پاس ہو، وہ بابا پاس، یہاں وہاں گھومتا گھومتا وہ پھرتا رہا، مگر مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ایک دن اس کو اطلاع ملی کہ بریلی شریف کے ایک بزرگ آنے والے ہیں۔ اب اس نے کمیٹی والوں سے رابطہ قائم کیا، باثر آدمی تھا، دولت مند تھا، راستہ بنایا اس نے کہ اگر بریلی شریف کے بابا آ رہے ہیں تو ان کی جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ سب میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، سب میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، مگر میری ایک گزارش ہے۔ کہا میری حویلی میں حضرت قیام فرمائے۔ اللہ، آپ سوچو حضور تاج الشریعہ کہاں، کئی سالوں سے آدمی نہ کوئی رہ سکتا تھا، نہ کرائے پہ دیا جا رہا۔ حضور تاج الشریعہ گئے، صرف ظہر اور عصر کی نماز پڑھی اور واپس آ گئے۔ دور سے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی اور واپس آ گئے۔ وہ نماز کا پڑھنا تھا کہ وہ ساری بلائیں دور ہو گئی، نہ کوئی سنسناہٹ، نہ کوئی ہنہناہٹ، اور نہ کوئی کھنگرن، نہ کوئی آندھی، نہ کوئی طوفان، اس لیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جہاں قدم رکھ دیتا ہے سب اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ہے سرکار تاج الشریعہ، کتنے خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، واہ واہ، دیکھا ہی نہیں۔ بلکہ مجھے ایک چیز یاد آ رہی، غالباً ایئرپورٹ پہ تھے اور شاید میرے ساتھ امتیاز بھائی مرزا بھی تھے اندر، تو حضرت کو وضو کرا رہے تھے۔ وضو کراتے کراتے میرے دل میں امنگ سی پیدا ہوئی کہ کیوں نہ حضرت کے پاؤں کا جو وضو کا پانی ہے وہ پی لوں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی کا پانی اگر کسی بیمار کو پلا دیا جائے تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ میں اسی جذبے کے تحت وہ پانی لیا، میں نے ایسے چلو بنایا اور پی لیا۔ حضرت کون؟ میں نے کہا حضور میں مولانا عارف۔ کہا اچھا، اور کون ہے ساتھ میں؟ میں نے کہا امتیاز بھائی مرزا۔ کہا اچھا ٹھیک، آپ یقین کرو وہ پانی کیا پانی ہے ہم بتا نہیں سکتے، سبحان اللہ، اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ارے حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ ہے۔ میں اس وقت بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر آج آپ کو حضور تاج الشریعہ کو سمجھنا ہے تو حضور اسجدیہ کو سمجھ لو، حضور اسجدیہ کو سمجھ لو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھنا، یہ ہم یہ نہیں سوچے یار ہمارے ساتھ کھیلے، ہمارے ساتھ پڑھے، ہمارے ساتھ بڑھے، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ یہی کفار کہتے تھے سرکار کے بارے میں، یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح پھرتے ہیں، ہماری طرح اٹھتے ہیں، ہماری طرح بیٹھتے ہیں۔ ارے یار وہ تو ایسے تھے یار، ان کی یہ ہوتا تھا، ان کے وہ ہوتا تھا۔ آپ حضور اعلیٰ حضرت کی گفتگو سماعت کرو، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی، بس یہ بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی گفتگو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دیوار گر رہی تھی. تو جب دیوار گر رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا. اس دیوار جب سیدھا کر دیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا آپ نے کہا میں نے تم سے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیوں بار بار پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیوار صحیح کی. کیوں دیوار صحیح کی؟ اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ موجود تھا. 2 یتیم بچے تھے، ان کا خزانہ اسی دیوار کے اندر چھپا ہوا تھا. اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا، بچے چھوٹے تھے، سارا خزانہ لٹ جاتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے دیا کہ نہ گرے، تاکہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو یہ جو خزانہ اندر ان کا چھپا ہوا ان کو مل جائے. اللہ حسن. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو نیک عمل موسیٰ علیہ السلام نے کیا، کس وجہ سے کیا؟ کہ ان بچوں کی اوپر کی 14ویں پشت میں ایک نیک بندہ گزرا ہے. سبحان اللہ. دور سے سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ 14ویں پشت میں ایک نیک بندہ گزرا ہے. اس نیک بندے کی وجہ سے 14ویں پشت کے بعد پیدا ہونے والے 2 یتیم بچوں کے خزانوں کی حفاظت کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. صرف 14ویں پشت کے اوپر، بیچ میں کوئی ذکر نہیں ہے. تفسیروں میں دیکھیں کوئی ذکر نہیں ہے. 14ویں پشت میں ایک نیک بندہ تھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہاں 14ویں پشت پہ ایک نیک بندہ تھا تو یہاں 14ویں پشت والوں کو اس کا فائدہ مل رہا ہے. ابھی تو ہماری 3ری پشت ہے. یہ جملے یاد رکھنا میرے. ابھی تو ہمارے 3ری پشت ہے. مولانا رضا علی خان، مولانا نقی علی خان، اعلیٰ حضرت. اور اگر آپ نیچے اتر کے آ جاؤ حضور حجت الاسلام، حضور ابراہیم رضا خان، حضور تاج الشریعہ تک لے کر کے چلو تو صرف 6 پشتیں ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت کی زبان سے 14 نکلا ہے. میرا عقیدہ کہتا ہے کہ جب تک 14 نسلوں میں صالح اولاد نہ ہوگی تب تک اعلیٰ حضرت کے جملے پورے نہیں ہوں گے. اس لیے میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے گویا یہ اشارہ دے دیا کہ ابھی تو 3 ہی پشتیں ہیں. 3 کے بعد 3 اور نکل گئی اور تینوں کا کوئی جواب نہیں. حجت الاسلام کا کوئی جواب نہیں، مفتی اعظم کا کوئی جواب نہیں، حضور ابراہیم مفسر اعظم ہند کا کوئی جواب نہیں. اور اس کے بعد حضور تاج الشریعہ کو چراغ لے کے کوئی ثانی نظر نہیں آتا. کوئی ثانی نظر نہیں آتا. اللہ سمجھ. کئی پشتیں ہو گئی؟ 6 پشتیں ہو گئی. 14ویں پشت والے میں رہ کر اور یہاں 6 کی 6 پشتیں. سبحان اللہ. ایک تھا نا یہاں تاج الشریعہ بے مثال، مفسر اعظم بے مثال، حجت الاسلام بے مثال، اعلیٰ حضرت سبحان اللہ بے مثال، اور مولانا نقی علی خان بے مثال، مولانا رضا علی خان بے مثال. مثال دیتے چلے جاؤ، مثالیں ختم ہو جائیں گی، مگر یہ بے مثال ہیں. ان کو اللہ نے بے مثال بنایا، بے مثال ہی نہیں. ہمارے میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی. اللہ الصمد. میں غالباً مجھے ہوش اچھی طریقے سے، میں اپنے ہوش کی بات کر رہا ہوں. جب سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مجھے یاد ہے کہ میں مفتی بلبل ہندوستان، بلبل ہند حضرت علامہ مفتی نجب علی صاحب نانپاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر بریلی گیا تھا. اتنا مجھے یاد ہے. بریلی گیا تھا حضور مفتی اعظم ہند کے جنازے میں. غالباً 3را دن بھی ہو گیا مگر قبر مبارک کی زیارت نصیب نہ ہوئی. اور پھر وہ امتحان تھا. مگر مفتی اعظم ہند کے انتقال کے بعد ہر ایک کی زبان پر یہی افسردگی تھی. اب کون وارث ہوگا؟ اب کون جانشین ہوگا؟ اب کون ایسا ہوگا
اب کون ایسی شان والا ہوگا؟ سب نے دیکھا مفتی اعظم ہند کے جانے کے بعد میرے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ کو بچپن میں دیکھ کر کہ اس لڑکے سے مجھے بہت امید ہے، اس لڑکے سے مجھے، اس لڑکے سے مراد حضور تاج الشریعہ۔ اللہ سے بچپن کی ادائیں بھی کیا ادائیں ہوتی ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کا یہ بھی واقعہ ہے کہ جب آپ اسکول سے پڑھ کے آتے، حضور تاج الشریعہ اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، تاج الشریعہ اور حضور مفتی اعظم ہند کی تسبیح اٹھاتے ہیں، ٹہل کر کے پڑھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں مسکراتے جاتے ہیں۔ مفتی اعظم ہند دیکھتے ہیں مسکرا رہے ہیں، تعویذات دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ الصمد ایک مرتبہ فرمایا کہ نانا جان آپ کیا کر رہے ہو؟ کام تو میں کر رہا ہوں، آپ تعویذ بانٹ رہے ہو، میں درود پاک کر رہا ہوں۔ سوچو تو صحیح کہ کتنے پیارے ہوں گے مفتی اعظم کے، کتنے پیارے ہوں گے مفتی اعظم ہند کے، کتنا نوازا ہوگا مفتی اعظم ہند نے، کتنا آپ کو نوازا۔ اللہ الصمد خود فرماتے ہیں کہ جو میں نے 3 سال جامع ازہر میں گزارے، اگر یہ 3 سال میں یہاں رہ کر کے مفتی اعظم ہند کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس سے بھی کہیں زیادہ علم میں مفتی اعظم ہند سے حاصل کرتا، اس سے بھی کہیں زیادہ علم مجھے مفتی اعظم ہند سے مل جاتا۔ کون تاج الشریعہ؟ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ سنا تم، گریڈی کے اندر، بہار میں ایک جگہ ہے گریڈی ضلع، گریڈی میں کچھ عورتوں نے کہا کہ میں حضور سے مرید ہونا چاہتا ہوں، ہم حضور سے مرید ہونا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے پردے کا اہتمام کیا جائے، تو کسی نے پردہ لگا دیا، اور جب پردہ لگا دیا تو پردہ اتنا ہلکا تھا کہ اس طرف کی چیزیں ساری نظر آ رہی۔ حضرت آئے اندر پھر باہر نکل گئے، فرمایا نہیں پردہ موٹا کرو، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ یہ ہیں اللہ والے، سبحان اللہ۔ یہ ہیں خشیت الہی والے، فرمایا پردہ موٹا کرو۔ جب پردہ موٹا کیا گیا حضور نے بیعت فرما دیا ساری عورتوں کو بیعت کرنے کے بعد ساری عورتیں بدل ہو گئی۔ مولانا آپ نے مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تو ہم قیامت میں کیسے پہچانیں گے کہ ہمارا پیر کون ہے؟ کتنا اہم سوال ہے، سوچو۔ آج کے جیسے چٹو پٹو مولوی والے پیر ہوتے نا تو نہ جانے کیا کیا ہوتا، مگر یہ اللہ والے جو شریعت کی ننگی تلوار ہے، جو شریعت پر، ارے ان کا جسم، قسم خدا کی، ان کے جسم کے اندر ایک لقمہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک ذرا سا جز بھی حرام کا شبہ کا ان کے جسم کے اندر نہیں پہنچا۔ اس لیے میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں تاج الشریعہ کا جتنا روحانی مقام بلند تھا اس سے بھی کہیں زیادہ ان کے جسم کے مقام کو بلندی حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دربن کی سرزمین پر آنکھ کا آپریشن کرا ڈالا، 7 سے 8 اسٹیچز لگوا دیے، مگر ذرا سی جنبش نہ ہوئی، ذرا سی حرکت نہ ہوئی۔ میرا چیلنج ہے، زبانیں دیے میاں، زبان سے تو کچھ بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، آؤ میدان، پریکٹیکل میدان میں آؤ۔ ایک آدمی دکھا دو مجھے اس وقت، ایک آدمی، ایسا بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا خالی ہے، مگر ایک آدمی تو دکھاؤ کہ جس کے جسم میں اتنا پاور موجود ہو۔ ہماری آنکھ میں ذرا سا تنکا چلا جائے تو پوری نماز خراب ہو جاتی ہے، ہماری آنکھ میں ذرا سا تنکا چلا جائے پوری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ سوچو، آنکھ کا آپریشن بغیر سن کے ہوئے 3.5 گھنٹہ تک چلتا رہا۔ وہ ڈاکٹر جو غیر مسلم تھا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یا تو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور یہ انسان ہے یا تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف میں ڈاکٹر ہے، سب سے بڑا بیوقوف میں ڈاکٹر ہے۔ اللہ الصمد، یہ قوت، یہ طاقت، یہ ہمت حضور تاج الشریعہ کے جسم کو کہاں سے ملی؟ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ نے اپنے جسم کو ہر وہ کام سے محفوظ رکھا جو شریعت کے خلاف ہے، اور اپنے جسم کو ایسا پروان چڑھایا کہ روح سے آگے آگے حضور تاج الشریعہ کا جسم اڑ رہا ہے، روح سے آگے آگے حضور تاج الشریعہ کا جسم اڑ رہا ہے، وہ ہے حضور تاج الشریعہ۔ اللہ الصمد۔ عورتوں نے کہا
کہ قیامت کے دن ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہمارا پیر کون ہے؟ جاؤ مولانا حضرت سے کہو کہ ہمیں اپنا دیدار کرائیں۔ اللہ کیا جواب دیا فرمایا جاؤ ان سے کہنا کہ جب بچہ دودھ پیتا ہو تو دودھ پینے کے بعد وہ مر جائے گا، اگر مر جائے، ہوتا ہے بہت سے نا بچے دودھ پیتے ہوئے مر جاتے ہیں، پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد مر جاتے ہیں، کچھ پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، تو وہ بچے کے بارے میں حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن وہ بچہ اپنی ماں کو پہچان لے گا، قیامت کے دن وہ بچہ اپنی ماں کو پہچان لے گا۔ پورے تاج الشریعہ فرماتے ہیں جیسے وہ بچہ جو ابھی آنکھ کھول کر کے جانتا بھی نہیں کہ میری ماں کون ہے، مگر قیامت میں وہ پہچان لے گا۔ ایسے ہی ہے میری مریدہ، سنو تم سب پر اللہ کا یہ کرم ہوگا کہ تم سب بھی اسی طریقے سے اپنے پیر کو پہچان لو گے۔ اللہ حسن جب یہ جواب دیا اور تو میں سکتا تاری ہو گیا اور فرمایا یقیناً میرا پیر کامل ہے، یقیناً میرا پیر سکتا ہے، یقیناً میرا پیر وقت کا ولی ہے، یقیناً میرا پیر وقت کا غوث ہے۔ ایسا پیر ہمیں ملا ہے کہ ہم یہاں بھی فخر کریں گے اور انشاءاللہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حضور تاج الشریعہ کی روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کریں۔ ایک بات اور یاد رکھنا، بندہ جب دن میں رہتا نا زندگی میں تو اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں۔ ہمارے آنکھ کے دیکھنے کے اختیار محدود ہے، بولنے کے اختیار محدود ہے، سننے کے اختیار محدود ہے، مگر جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ جو حد بندی ہے نا، باؤنڈری ہٹا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ باؤنڈری ہٹا دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کا ادب اپنے دل میں رکھو اور یہ یاد رکھنا اتنا سا بھی اگر بے ادبی کرو گے ہم جواسیس القلوب، وہ دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ بہت ہی مشکل اور نازک کھڑی ہوتی ہے یہ کہ کسی اللہ والے سے تمہارے دل میں اگر ذرا سا بھی شبہ آ گیا، ذرا سی بھی کمی آ گئی، ذرا سی بھی عداوت گزر گئی، یاد رکھنا قیامت کے دن تمہاری نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، تمہارے روزے منہ پہ مار دی جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود یہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا من اعاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ کون ہے دنیا میں جو اللہ سے جنگ کرے؟ اس لیے ولیوں کے مقام کو پہچانو، ولیوں کے مقام کو سمجھو اور دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی محبوب بندوں کی بارگاہ میں یوں ہی خراج عقیدت پیش کرتے کرتے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب کل قیامت کا دن ہو، جب اعلیٰ حضرت سے کہے نا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، ہم لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ ارے جب اعلیٰ حضرت کھڑے ہوں گے تو کیا حجت الاسلام نہیں کھڑے ہوں گے؟ مفتی اعظم ہند نہیں کھڑے ہوں گے؟ مفسر اعظم نہیں کھڑے ہوں گے؟ حضور تاج الشریعہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ جتنے مومنین ہیں سب کھڑے ہو جائیں گے، پیشوائے اہل سنت کھڑے ہو گئے۔ جب اعلیٰ حضرت سے فرشتے کہیں گے اے احمد رضا زندگی بھر تم نے میرے نبی کی محبت میں صلاۃ و سلام پیش کیے ہیں، آج پورے میدان محشر یہ چاہ رہا ہے کہ تم اسی طریقے سے میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ اعلیٰ حضرت فرمائیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ